من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ کاف کا اگر ہم تھوڑا سا خلاصہ جو ہے وہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، پہلے بیان کیا گیا ان لوگوں کا قصہ، ان لوگوں کے سامنے جو موت پہ اور موت کے بعد کی جینے کی زندگی پہ امید نہیں رکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلائل دیکھی اور چیزیں دیکھی، ان کو سمجھایا اور بتایا کہ وہ اللہ جو اب اٹھا دینے پہ قادر ہے وہ روز محشر بھی اٹھا دینے پہ قادر ہوگا۔ اس کے بعد پھر مثال بیان کی گئی دو شخصوں کی، ایک نیک آدمی تھا اور ایک دوسرا تھا۔ دوسرا بھی جو ہے وہ یہ نہیں تھا کہ اللہ کے سامنے اللہ کو ماننے سے انکاری تھا، وہ سمجھتا تھا کہ اس نے مادہ پرستی کا شرک جو ہے وہ اپنا لیا ہوا تھا۔ وہ سمجھتا تھا جو کچھ ہے وہ میری اپنی قابلیت کے بل پہ ہے اور جو کچھ میرے پاس ہے یہ کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ تو پیغام یہ تھا کہ ہر چیز جو ہے دنیا میں ختم ہو جانی ہے، یہ زمین جو ہے یہ چٹھی المیدان ہو کے رہ جائے گی، جتنی اس کے اوپر جو ہے وہ محلات ہیں، جو باغات ہیں، جو کھیت کھلیان ہیں، وہ ہر چیز پہاڑ ہر چیز جو ہے وہ ملیا میٹ ہو جائے گی اور یہ چکنی مٹی کی مانند ایک فلیٹ زمین جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گی۔ اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور مثال دی جا رہی ہے، اور وہ مثال دی جا رہی ہے دنیا کی زندگی کی بارش کے پانی کے ساتھ۔ وَاضْرِبْ، اور بیان کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، وہ آپ سے بھی، آپ کے تابعین سے بھی، جس نے آ کے اللہ کا علم اٹھایا، اللہ کے قرآن کی تعلیم اٹھائی، سب کے لیے وَاضْرِبْ، اور الف جو ہے وہ امر کے لیے، بیان کیجئے لہم، ان کے لیے، ان کو، مثل الحیات الدنیا، مسئلہ مثال، حیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی، دنیا کی زندگی کی مثال بیان کیجئے ان کے سامنے، کما، جیسا کہ، کاف حرف تشبیہ، ماں کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پانی، جیسا کہ پانی، انزلناہ، اتارا ہم نے اس کو، انزلہ اتارنا، نون متکلم کے لیے ہو ضمیر لگی ہوئی ہے، جیسا کہ اتارا ہم نے اس کو، من السماء، آسمان سے، فاختلط، اختلط لفظ کس سے ہے؟ اختلاطن سے۔ اختلاطن کیا معنی کیا ہوتا ہے؟ مل جل جانا، اسی سے غلط ملط بھی ہو جانا ہوتا ہے ہمارا، مخلوط بھی اسی سے ہے جہاں پہ مل جاتے ہیں سارے۔ فاختلط، پس وہ مل جل گیا، بہی، اس سے، نبات الارض، نباتات اردو زبان میں عام مستعمل لفظ ہے زمین کے نباتات میں۔ فاصبح، پس اصبح کا معنی کیا ہونا ہے؟ ہو جانا کسی چیز کا، پس ہو گیا وہ، حشیمہ کہتے ہیں ریزہ ریزہ، چورا چورا، ٹکڑے ٹکڑے۔ پس وہ زمین کی نباتات کے ساتھ مل جل گیا اور پھر اس کے بعد فاصبح حشیمہ، پس پھر اس کے بعد وہ چورا چورا ریزہ ریزہ ہوگی۔ کیا ہوگی وہ تمام نباتات؟ تذروہ غائب مؤنث کے لیے، وزرن سے اڑا لے جانا اس کو، وہ اڑاتی ہیں اس کو، الریاح، ریح ان کی جمع ہے، ریح کہتے ہیں ہوا کو، ریاح اس کی جمع ہے، ہوائیں اس کو اڑاتی پھرتی ہیں۔ وکان اللہ، اور ہے اللہ، علی کل شیء، ہر چیز کے اوپر، مقتدرا، قدرت رکھنے والا، اور اللہ ہر کام پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ المال، مال، والبنون، بنون کس سے ہے؟ بن سے، بیٹے، ابن سے، بنونا، والبنونا، اور بیٹے، جمع کی ہے، مال اور اولاد، زینت الحیات الدنیا، آرائش ہیں، زینت ہیں دنیا کی زندگی کی، والباقیات، اور باقی رہنے والی ہیں، الصالحات، صالح چیزیں، خیر، بہتر ہیں، اور باقی رہنے والے اعمال ہیں صالح، خیر، بہتر ہیں، عند ربک، تیرے پروردگار کے ہاں، ثواباً، بدلے میں، ثواب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بدلہ، وخیر، اور بہتر ہے، عملا، عملا کہتے ہیں امید کو، توقع کو۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، اور بیان کیجئے مثال دنیا کی زندگی کی، کمان، جیسا کہ پانی، انزلناہ، اتارا ہم نے اس کو، من السماء، آسمان سے،
فاختلط به نبات الارض، پس وہ مل جل گیا نباتات میں، زمین کی نباتات میں، فاصبح حشیما، پس پھر وہ ہو گئی چورا چورا، ریزہ ریزہ، اس طرح ہوگی تذروہ، وہ اڑائے پھرتی ہیں، الریاح، ہوائیں اس کو، وکان اللہ، اور اللہ ہے علی کل شیء مقتدرا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، المال والبنون، اور مال اور اولاد، زینت الحیات الدنیا، زینت ہیں، آرائش ہیں دنیا کی زندگی کی، والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والے صالح ہیں، صالحات ہیں، خیر عند ربک ثوابا، تیرے رب کے نزدیک بہتر ہیں وہ بدلے میں، وخیر عملا، اور بہتر ہیں امید میں، توقع میں۔ اب مثال اس کی سمجھ لیجئے، بیان کیجئے ان کے ساتھ دنیا کی زندگی کی مثال، اس کو اپنے سامنے رکھ لیجئے کہ دنیا کی زندگی ایسے ہے کمان، جیسے آسمان سے پانی برسا، آسمان سے پانی برسنے کے بعد اس سے نباتات ہوگیں، زمین میں آیا، نباتات کی روشن ہریالی ہوئی، اس میں سے پھل لگے، پھول لگے، ہر قسم کا کچھ لگا، اور اس کے بعد کیا ہوا، وہی جو ہے وہ جو نباتات تھے وہ ریزہ ریزہ، وہ چورا چورا سوکھ کے ہو گئے، اور ان میں اتنی بھی طاقت نہ رہی، کہاں تو وہ آندھیوں کو بھی جو ہے وہ سنبھال لیتے تھے، اور کہاں وہ ریزہ ریزہ چورا چورا ہو گیا، بھس بن گیا ان کا، کہ ہوائیں ان کو اڑائے پھرتی ہیں۔ یہ مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد اس میں جو ہے وہ جوانی آتی ہے، اس میں بیج جو ہے وہ، جب جیسے بیج ایک کومپل بنتا ہے، کومپل سے پودا بنتا ہے، پودا سے درخت بنتا ہے، اور درخت بننے کے بعد اس کو مرجھاہٹ آنی شروع ہو جاتی ہے، زرد ہو جاتا ہے، آخر کار وہ بھس بن کے جو ہے وہ ہوا اڑا لے جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کی مثال ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے اس کے بعد اسی طرح کومپل پھوٹتی ہے، پیدا ہو کے ایک درخت ہوتا ہے، شباب آتا ہے، اس کو وہ سمجھتا کہ اب اس کے بعد کوئی مجھے ہرا نہیں سکتا، اور پھر اس کے بعد اس کا جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ شروع ہوتا ہے، اور ڈاؤن ورڈ شروع ہونے کے بعد پھر وہ مٹی میں مل جاتا ہے۔ یہ مثال دی گئی ہے اسی طرح سمجھانے کی کہ جس طرح پودا ہے، جب پودا ایک، اس کو کیا چاہیے ہوتا ہے پنپنے کے لیے، پھلنے پھولنے کے لیے پانی چاہیے ہوتا ہے، آسمان سے پانی آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے روئیدگی بخشتے ہیں، وہ ہرا بھرا ہوتا ہے، آنکھوں کو بھلا لگتا ہے، اور جب وہ ایک خاص ایج تک پہنچ جاتا ہے، اس کے بعد جتنی مرضی اس کو فرٹیلائزر ڈالتے رہیں، اس کو پانی ڈالتے رہیں، جو کچھ مرضی کرتے رہیں، دوبارہ اس کے اوپر وہ ہریالی نہیں آتی، جب اس کے اوپر پیلاہٹ آنی شروع ہو جاتی ہے۔ جب پیلاہٹ آنی شروع ہوتی ہے، وہ سوکھنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو مرضی کر لیں اس کے ساتھ وہ دوبارہ اس کا نہیں ہے۔ اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ انجام یہی ہوتا ہے کہ ایک دن وہ جو ہے وہ کاٹا جاتا ہے، وہ سوکھ جاتا ہے، سوکھنے کے بعد ہوائیں اس کو جو ہے وہ اڑائے پھر لے رہتی ہیں۔ اسی طرح انسان کی مثال ہے کہ انسان ایک ایج میں تو خوراک جو کھاتا ہے وہ خوراک اس کے بڑھنے، پھلنے پھولنے کا باعث بنتی ہے، لیکن ایک ایج کے بعد وہ چاہے جتنی مرضی اچھی غذائیں کھا لے، وہ اس کو جو ہے وہ روک نہیں سکتی، اس کے ڈھلاؤ کو، اس کے جو واپسی کا راستہ ہے، اس سفر ہے، اس سفر کو روک نہیں سکتی۔ اسی طرح انسان کو جو ہے وہ مثال دی گئی ہے کہ دنیا کی زندگی اور اس کی، جس طرح اس کو ہوائیں اڑائے لے جائے پھری ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو اس کو پنپنے پہ، اس کو پھلنے پھولنے میں، اس کو بڑا کرنے پہ قادر تھا، اس کو جب ہوائیں اڑائے لیے جا پھر رہی ہیں، اللہ اس پہ بھی قادر ہے۔ اسی طرح انسان کی مثال ہے۔ اب ان دونوں چیزوں میں فاصبح حشیما، پس وہ پھر چورا چورا بھس ہو جاتا ہے، اس کو ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب دیکھیے ان دونوں چیزوں کو اپنے سامنے رکھ لیجئے، جس کو یہ معرفت مل گئی، جس کو یہ پتہ لگ گیا کہ یہ دنیا کی ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے، اس میں ایک جس وقت انسان جوان ہوتا ہے، شباب آتا ہے، طاقت ہوتی ہے، شہوت ہوتی ہے، اس وقت سمجھتا ہے کہ میں دنیا کو رونتا ہوا چلا جاؤں گا۔ ایک وقت آتا ہے کہ اسی شخص کی جو ہے وہ شباب اور طاقت، اب کیا وہ شباب، طاقت، ہر چیز اس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے لگانی ہے یا اس نے آخرت کے لیے لگانی ہے؟ اگلی آیت کریمہ میں اسی بات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو دنیا میں تم محنت کرتے ہو، المال والبنون زینت الحیات دنیا، یہ مال اور یہ اولادیں یہ تو دنیا کی زینت ہیں، یہ دنیا کی آرائش ہیں، یہ یہیں پہ کھیتی، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ دنیا کی کھیتیاں ہیں جو مال اور یہ دوسری چیزیں ہیں، بیٹ مال اور اولاد، یہ دنیا کی کھیتی ہے، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں جو ہیں جو آگے بھیج دی ہیں وہ تمہاری آخرت کی کھیتی ہے۔ اور بعض پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی مہربانی ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں بھی اس کو خوب پھلتا، اس کو جو ہے وہ خوب جو ہے وہ دیتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے اس کا حصہ رکھا ہوتا ہے۔ کتنے انبیاء کرام، حضرت داؤد علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے، سلیمان علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے، یوسف علیہ السلام کہاں سے اٹھے اور کہاں تک جو ہے وہ چلے گئے، بادشاہ وقت کے بادشاہ بن گئے، کتنی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ تو المال والبنون، یہ جس کے اوپر تم اتراتے ہو، جو محلات کھڑے کرتے ہو،
جو تم کہتے ہو کہ میرا، جیسے پچھلی سورہ مبارکہ میں تھی، جب وہ اپنے باغات میں داخل ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ بس اس کو جو ہے تبیدہ، اس کو کوئی تبیدہ ابدا، یہ اب برباد نہیں ہو سکتی، یہ اب ایسے کی ایسے ہی رہے گی۔ اسی طرح جب انسان جوان ہوتا ہے تو سمجھتا ہے کہ شاید جوانی ڈھلنی نہیں ہے، اس جوانی کے نشے میں اصل تو یہ بات پہچاننے کی ہے کہ کیا یہ باقی رہنے والی چیز ہے، یا آگے جو اگلی جو کھیتی ہے میری وہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ وہ محنت اس دنیا کے لیے کرتا ہے یا اگلی دنیا کے لیے کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو، جس کے لیے تم محنت کرو گے، اللہ اس سے نواز دے گا تمہیں۔ تو جو اگر دنیا کے لیے محنت کرو گے، محلات کھڑے کر لو گے، فیکٹریاں بنا لو گے، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن آخرت میں حصہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا گیا المال والبنون، مال اور بیٹے یہ ساری دنیا کی زندگی ہیں، والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والے اعمال ہیں۔ پوچھا گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کیا ہے؟ آپ نے وضو کیا اور وضو کر کے فرمایا کہ جس نے اس طرح میری طرح وضو کیا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا، اور وضو کر کے ایک نماز سے دوسری نماز تک اس کو برقرار رکھا، اور اس کے بعد اس نے امر بالمعروف کرتا رہا، نہیں انل منکر سے جو ہے وہ منع کرتا رہا، اور اپنے آپ کو بچاتا رہا فحائش سے، اور ظہر تک، عصر تک ایسے رہا۔ تو ایسے ہوگا کہ ظہر تک وضو کیا، فجر سے ظہر تک کے اس کے گناہ جھڑ گئے، اور اس کے بعد ظہر میں بھی ایسے، عصر میں بھی ایسے کیا تو ظہر سے عصر تک کے، عصر کے بعد مغرب تک کے، مغرب سے عشاء، عشاء سے فجر تک کے، اور کہا کہ اسی طرح سارے گناہ اس کے معاف ہو گئے۔ اور پھر پوچھا گیا کہ اچھا پھر جو باقی رہنے والے اعمال ہیں وہ کیا ہیں؟ فرمایا وہ اعمال ہیں اعمال صالح، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ ہیں وہ اعمال جو باقی رہنے والے ہیں۔ دیکھیے اب باقی رہنے والے، دنیا میں تو ہر چیز ہر بندے کو پتا ہے میں نے کیا کر رہا ہوں، میرا مقصد کیا ہے، ایم کیا ہے، گول کیا ہے۔ آخرت کے لیے کیا ہے؟ آخرت میں جو کہا گیا نا یہاں پہ والباقیات الصالحات، اب صالحات کو جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفائن کر لیں کہ یہ کیا صالحات ہیں۔ ایک تو میں نے بتا دیا، آپ اس میں دیکھ لیں، سب سے پہلے حقوق اللہ۔ اب حقوق اللہ کیا ہیں؟ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نیکی کرنا، تسبیح و تحمیدات، جتنی کچھ ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ اللہ کے حقوق ہیں۔ اور اسی کے ساتھ آپ حقوق العباد دیکھ لیجئے۔ حقوق العباد میں والدین کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، گھر والوں کے حقوق، اور اس کے بعد انسان ایسے کام کر جائے جس کا صلہ، جس کا صدقہ اس کو جو ہے وہ صدقہ جاریہ کے طور پہ اس کے جانے کے بعد بھی ملتا رہے۔ کون سی ایسی چیزیں ہیں؟ نیک اولاد، جو ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے لیے مسلسل ان کی مغفرت بخشش کے لیے دعا کرتی رہتی ہے۔ کوئی ایسا نیک کام کر جائے کہ جب تک وہ کام جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا، اس کا جو ہے وہ صلہ اس کو ملتا رہے گا۔ کسی نے مسجد بنانے میں حصہ لے لیا، کسی نے مدرسہ بنا دیا، کسی نے کنواں کھدوا دیا، کسی نے ہسپتال بنا دیا، یا کوئی ایسا کام کر دیا۔ اب دیکھیے اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو کسی نیک کام کی تلقین کرتا ہے اور اس کے وعظ سے متاثر ہو کے متعلقہ شخص جو ہے وہ اس نیک کام کو اڈاپٹ کر لیتا ہے، تو اب اس کے ثواب میں تو کمی نہیں آئے گی، جس نے اس کو کہا تھا اس کے جو ہے وہ کریڈٹ میں جو ہے وہ نیکیاں جو ہے وہ چلتی رہیں گی۔ یہ ہیں باقیات، یہ ہیں صالح باقیات کے جو مسلسل چلتی رہتی ہیں۔ اب اس دونوں میں ڈیفائن کر لیجئے، حقوق اللہ جو اللہ کے حقوق ہیں، اور حقوق العباد جو بندوں کے حقوق ہیں۔ اگر یہ سارا کچھ پورا ہو گیا، خیر عند ربک، یہ بہتر ہے تیرے رب کے پاس، اور وہ وہی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ ہے سب سے بہتر کلمات۔ انہی بہتر کلمات وہ ہیں جو باقی رہنے والے ہیں، جیسے فرمایا گیا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کثرت سے کہا پڑا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باقی رہنے والے اعمال ہمیں خود گن کے دے دیے، خود لکھ کے دے دیے کہ یہ اعمال جو ہے وہ تم کرتے رہو۔ کتنے ہیں؟ کہا گیا کہ سورہ بقرہ کی آخری 200 آیتیں، آخری رکوع میں، اس کے بعد سورہ حشر کی آخری آیتیں آپ پڑھ لیں، اس کے بعد کیا ہے 70,000 فرشتے حفاظت پہ لگ جاتے ہیں۔ شام کو پڑھ لیں، صبح تک رہیں گے، صبح پڑھ لیں، شام تک رہیں گے۔ یہ باقی رہنے والے اعمال ہیں۔ خیر عند ربک ثوابا، یہ بہتر ہیں تیرے پروردگار کے ہاں بدلے کے لیے۔ جو بدلہ لینا ہے وہ دنیا سے بدلہ لوگے تو دنیا میں ختم ہو جائے، تیرے رب کے نزدیک بہتر ہیں۔ وخیر عملا، اور بہتر ہیں امید کے لحاظ سے، کہ جن میں کے بارے میں تم اللہ سے اچھا گمان کر سکتے ہو، اچھی امید رکھ سکتے ہو۔ اب دیکھیے جس نے اس ڈیفرنس کو پا لیا کہ ایک دنیاوی زندگی ہے، ایک اخروی زندگی ہے، میں نے کس طرف جو ہے وہ چلنا ہے،
یہ جب مثال دی گئی ہے کہ انسان کی زندگی اسی نباتات کی طرح ہے کہ جب پانی آتا ہے خوب ہری بری جو ہے وہ فصلیں ہوتی ہیں، فصلیں جوان ہوتی ہیں، پھل لگتا ہے، اور اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے پھر پلاہٹ آنی شروع ہوتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ بس بن کے ہوائیں اس کو جو ہے وہ اڑائے پھر لیتی ہیں۔ اسی طرح انسان جو ہے وہ جب پیدا ہوتا ہے، بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، جوانی آتی ہے، اس جوانی کے بعد پھر جب بڑھاپے میں قدم رکھ دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، وہ آہستہ 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 مٹی ہوتا 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 مٹی میں جا ملتا ہے۔ اب کیا ہم نے وہ کچھ کرنا ہے جو ہم نے اس دنیا کے لیے کرنا ہے، یا ہم نے وہ کچھ کرنا ہے جس کے لیے اللہ نے آخرت کا حکم دیا ہے؟ تو یہ دنیا کے جتنے شغل میلے ہیں یہ سارے کے سارے دنیا کی زینت ہیں، دنیا کی آرائش کے لیے ہیں۔ لیکن ایک بات یہ کہ جب کہا گیا فَأَصْبَحَ حَصِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، اور وہ جب وہ چورا چورا ہو جاتا ہے ہوائیں، اور اسی طرح زمین ایک دن، جیسے ہم نے کہا سعیدن، کہ وہ ساری کی ساری جو ہے وہ چٹیل میدان ہو جائے گی، ہر چیز جو یہاں پہ آرائش کے لیے وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ ہر چیز جو بنی ہے اس نے فنا ہونا ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ سے۔ ایک وہی حقیقت جو ہم بار بار کہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جو ہم بھولے بیٹھتے ہیں، وہ موت کی حقیقت ہے۔ یہ موت آنی ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ مثالیں دیکھنی ہیں تو ہم دیکھ لیں کہ ہماری اوپر والی نسل کہاں ہے، کوئی ہے زندہ؟ کم از کم میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے جو ہے وہ آباء و اجداد میں سے میرے ماں باپ نہیں ہیں، میرے ددیال میں جو ہے وہ سارے نہیں ہیں، ننیال میں شاید 2 ماموں جو ہیں وہ باقی رہ گئے ہوں گے، باقی سارے کہاں چلے گئے؟ پھر ہمارے کزن جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ برابری دیکھ لیجئے، وہ کہاں چلے گئے؟ ہمیں کون سی ایسی جو ہے وہ ملی ہے کہ ہم نے زندہ رہنا ہے؟ اگر ہمیں بھی مر جانا ہے تو پھر ہمیں اس راہ کو چننا ہے جس راہ پہ چل کے اللہ اور اس کے رسول نے پیغام دیا ہے، کامیابی کا وعدہ کیا ہے، جہاں پہ جو ہے وہ ہمیں خوشخبریاں سنائی گئی ہیں، ان باغوں کی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جو عبدالآباد رہیں گے، وہاں پہ ہمیشہ خالدین فیہا، ہمیشہ جو ہے وہ وہاں پہ رہیں گے۔ لیکن جب وہ سب کچھ وہاں پہ ہوگا تو پھر ہم اس دنیا کے لیے جو ہے وہ کیوں تگودوں میں لگے رہتے ہیں؟ اس دنیا کے لیے تگودو اتنی کیجئے جتنا اس تگودو کرنے کا حق ہے، جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں، ان وسائل کو جس طریقے سے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور دنیا میں تو ایسے رہو جیسے ایک مسافر جو ہے وہ ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے کسی مسافر کو دیکھا ہے کہ اس کے پاس اتنا مال و اسباب وہ ساتھ لے کے چلتا ہو؟ اس کے پاس کپڑوں کے 2 جوڑے ہوتے ہیں، اس کے بعد زادہ راہ ہوتا ہے تھوڑا سا، اور بس وہ صرف گزارا کرتا ہے تاکہ اپنی منزل کی طرف پہنچ جائیں۔ تو ہم بھی ایک مسافر ہیں اس دنیا میں، ہم نے بھی واپس اپنی منزل کی طرف جانا ہے، اور ہماری منزل کیا ہے؟ وہی باقیات الصالحات، یہی اللہ کے ہاں بہتر ہے، یہی راستہ سیدھا بہتر ہے۔ جس نے اس ڈفرنس کو پا لیا، جو اس تگ و دو میں لگ گیا، معرفت اس کو حاصل ہوگی۔ جو کہتے ہیں نا کہ معرفت مل گئی مجھے، وہ معرفت یہی ہے جس نے یہ چیز ریئلائز کر لی کہ ہاں یہ سب کچھ عارضی ہے، یہ سب کچھ ختم ہو جانا ہے۔ میں دیکھیے آج یہ دیکھا جاتا ہے کہ جیب میں مال آ رہا ہے، یہ نہیں دیکھا جا رہا کہاں سے آ رہا ہے۔ یہ دیکھا جانا بہت ضروری ہے کہ اس میں دیکھیے پیشاب کا ایک قطرہ پورے حوض کو، پورے پانڈ کو جو ہے، پورے ٹینک کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ہم جتنی مرضی کرتے ہیں، اگر اس میں حرام کا ایک لقمہ بھی آ گیا، 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی اس سے۔ تو ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ جو مال، جو پیسہ آ رہا ہے، اس کا سورس کیا ہے، وہ حلال ہے کہ نہیں ہے۔ حلال نہیں ہے تو اسٹریٹ وے اس کے سامنے کھڑے ہو جائیے، ریفیوز کر دیجئے۔ یہ نہ ہو کہ ہماری جتنی عبادات ہیں ان کو وہ ساتھ لے اڑے اور ساتھ بہا کے لے جائے، اور پھر ہم دیکھتے رہ جائیں کہ ہمارا کیا ہو گیا۔ اور ہم کس لیے کرتے ہیں؟ اسی مال اولاد کے لیے۔ کس لیے کرتے ہیں؟ اسی دنیا کے لیے۔ یہ دنیا تو ختم ہو جانی ہے، باقی رہ جانے والے تو وہی راستے ہیں جو باقی حقوق اللہ ہیں اور حقوق العباد ہیں۔ تو ہمیں وہ راستہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ جب ہم نے اللہ سے کہا اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا دے، تو پھر اللہ نے کیا کہا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ لو پکڑو کتاب، یہ ہے سیدھا راستہ تمہارے پاس۔ واعتصموا بحبل اللہ، یہی ہے وہ رسی اللہ کی جس کو پکڑنے کا حکم ہمیں دیا گیا ہے۔ اگر اس رسی کو پکڑ لیں گے تو پھر معرفت بھی حاصل ہو جائے گی، اور ہم اپنی منزل مقصود پہ بھی پہنچ جائیں گے۔ باقی دنیا میں رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق جس دن آدم کی پشت سے روحیں پیدا کی تھی، اسی دن اس نے رزق کے وسائل جو ہے وہ دے دیے تھے، اور لکھ دیا تھا کس کا کتنا رزق ہے۔ تو رزق جتنا ہے ساری دنیا مل کے بھی چاہے میرے منہ میں ایک لقمہ ڈالنا، وہ نہیں ڈال سکتی۔ میرے حصے کا رزق چھیننا چاہے تو وہ نہیں چھین سکتی۔ تو ہمیں کس چیز کے اوپر فوکس کرنا ہے؟ ہمیں فوکس کرنا ہے والباقیات الصالحات، جو باقی رہنے والے نیک اعمال ہیں۔
اس کے لالچ میں پڑ جائیے، اس کی طمع رکھیے، جو نیکی ہے اس کی لالچ کیجئے کہ فوراً سے پہلے مجھے مل جائے، یہ نہ ہو کہ اگلا سانس نکل جائے اور میری حسرت میرے دل میں رہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ دیکھیں کس طرح ہمیں مثالیں دے دے کے جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ کہ وہ اللہ جس نے اس دنیا میں جو ہے وہ تمہیں پیدا کیا ہے، وہ دنیا ختم کرنے پہ قادر ہے، اور تمہیں دوبارہ بھی پیدا کرے گا، وہ دوبارہ بھی اٹھائے گا تمہیں۔ یہاں پہ پہلے بھی اسی نے پیدا کیا، وہی جو ہے وہ تمہیں یہاں پہ جو ہے وہ موت دے گا، پھر اس کے بعد جو ہے تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم سے پوچھا جائے گا کیا کر کے آئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، آمين يا ارحم الراحمين۔